بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ یہ سورت پڑھا کرو۔ محترم ناظرین و کرام، دن بھر کی مصروفیات، دنیاوی گلزنوں اور بے شمار فکری پریشانیوں کے بعد جب عصر کا وقت آتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک بار پھر اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ عصر کی نماز صرف اور صرف ایک فرض عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی تازگی، روح کی پاکیزگی اور دل کے سکون کا عظیم ذریعہ اور تحفہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو بیان فرمایا کہ عصر انسانی خسر یعنی زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت انسان کو اپنی زندگی، اپنے اعمال اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کو ہر اس عمل کی تعلیم دی جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی، درود پاک پڑھنا دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ اس مبارک وقت کو غفلت میں ضائع کرنے کے بجائے عبادت، دعا اور تلاوت میں گزارتے ہیں۔ جب بندہ عصر کی نماز کو ادا کر کے اللہ پاک کے کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر سکون اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ ویڈیو اسی نورانی پیغام کو عام کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہاں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ایمان افروز موضوعات سننے کو ملیں گے کہ جو دلوں کو نرم کریں گے، روح کو بیدار کریں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں صرف معلومات ہی نہیں بلکہ ایسا روحانی پیغام بھی شامل ہو جو انسان کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن جائے۔ عصر کے بابرکت وقت میں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت، ان کے روحانی اثرات اور ان کی حاصل ہونے والی برکتوں کو نہایت ہی آسان اور مؤثر انداز میں بیان کیا جائے تاکہ ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ قرآن مجید سے راپا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من القرآن ما فتح یعنی اور ہم قرآن میں ہر وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب بندہ عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی کسی سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کی بے چینی ختم ہونے لگتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی میں آسانیاں آنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ نماز کے بعد قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے جڑنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ دلوں میں بے سکونی، گھروں میں پریشانیاں اور زندگی میں بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے، ایسے وقت میں قرآن پاک کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جو انسان کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ یہ چینل آپ کو صرف اور صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن مجید کے پیغام سے جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ ہم ایسی روحانی اور ایمان افروز باتیں پیش کریں گے جو آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھا دیں گی۔ عصر کے وقت کی عبادت کی فضیلت، اس وقت مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت اور قرآن مجید کی صورتوں کے روحانی فوائد کو احادیث مبارکہ اور اقوال صالحین کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے عظیم بشارتیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ٹھنڈے وقتوں دو نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس حدیث پاک سے عصر کی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ عصر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کا کلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی اس پر نازل ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگ دنیا کی مشکلات سے پریشان ہو کر سکون تلاش کرتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اصل سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، الذکر اللہ طین القلوب، یعنی سن لو اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف معلومات نہیں ہے بلکہ دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ایسی ویڈیوز ملے گی جن میں نماز کی فضیلت، قرآن مجید کی برکتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مبارک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان افروز واقعات اور بزرگان دین کی نصیحتیں شامل ہوں گی۔ ہر ویڈیو میں کوشش کی جائے گی کہ سننے والا صرف اور صرف چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد سورت پڑھنے کی عادت انسان کی روحانی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ جب کوئی شخص روزانہ پابندی کے ساتھ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اخلاق بہتر ہونے لگتے ہیں، غصہ کم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور زندگی میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ یہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دن اپنی امت کی بھلائی کی فکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان تو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم لوگ انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ پاک کی کتاب اور میری سنت، اس لیے جو مسلمان قرآن اور سنت سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر قرآن مجید کی روشنی سے جگمگائے اور ہر دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو جائے۔ عصر کے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت خاص طور پر قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی برکت، اولاد کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی مانگنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ پاک کے سامنے عاجزی سے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانیت کے لیے ہدایت بتایا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے اور جب وہ قرآن کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن کو صرف اور صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ نماز کی پابند بنے، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور رب سے مضبوط تعلق کو قائم کریں، کیونکہ اصل کامیابی مال دولت میں نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی رضا میں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جائے گی مگر نیک اعمال ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ایسا دوست ہے کہ جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ جو شخص قرآن مجید سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ عصر کے بعد کی تلاوت انسان کے دن بھر کے گناہوں کو دھونے اور دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جو زندگی کی مشکلات سے پریشان ہے، اگر آپ بے سکونی، خوف و پریشانی یا نا امیدی کا شکار ہیں تو اللہ پاک کے کلام کی طرف آ جائیے۔ قرآن مجید میں ہر بیماری کی شفا اور ہر غم کا علاج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فکر القرآن یعنی پس قرآن مجید میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ عصر کے بعد تلاوت کی ایک اور بہت بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا کی غفلت سے نکل کر آخرت کی فکر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی آیات کو سنتا ہے تو اسے اپنی حقیقت یاد آتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہی سوچ انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کر لیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ یہی تھا کہ آپ ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی ذکر، دعا اور قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرنے کی تلقین فرمائی۔ جو شخص اپنے دن کا اختتام ذکر الہی پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور اس کی زندگی کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویڈیو کو سننے والے کے ایمان کو تازہ کریں اور اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کریں۔ اگر ایک شخص اس چینل کی وجہ سے نماز کا پابند بن گیا یا قرآن مجید سے جڑ گیا تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ آج انسانی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہے مگر اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون بینک بیلنس میں نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کا ذکر میں ہے کہ جب انسان عصر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی روح کو حقیقی آرام ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والے ہمیشہ قرآن مجید کو اپنا ساتھی بناتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ پاک سے محبت ہو وہ قرآن مجید سے بھی محبت کرے، کیونکہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ جب بندہ محبت سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ یہ چینل آپ کو نیکی کی دعوت دے گا، امید کا پیغام دے گا اور قرآن مجید کی سنت روشنی میں زندگی گزارنے کا خوبصورت انداز سکھائے گا۔ یہاں
ہر ویڈیوز کا مقصد صرف اور صرف ویوز حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ دلوں کو اللہ پاک کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس چینل کو دیکھ کر اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت انسان کے چہرے پر نور کو پیدا کر دیتی ہے، اور جو لوگ پابندی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ان کے دل کو نرم اور اخلاق کو اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن والوں کو اللہ والوں میں شمار فرمایا۔ محترم ناظرین اکرام، عصر کے وقت کی عبادت انسان کو غفلت سے بچاتی ہے۔ دن بھر کی تھکن اور مصروفیات کے باوجود جو شخص اللہ پاک کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی کا اصل حسن نماز اور قرآن مجید سے تعلق میں ہے۔ ہم آپ تک محبت، اخلاص اور ایمان کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، دل میں اطمینان ہو اور آخرت سنور جائے تو قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کیجیے گا۔ عصر کی نماز کے بعد سلم میں اللہ پاک کے کلام کے لیے نکال لیجیے گا۔ یقین سانی آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نماز کی محبت، قرآن مجید کی لذت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی روشنی سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ نماز کو رب کائنات نے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے۔ نماز تاکیدی عبادت اور بہترین اطاعت ہے۔ یہ قرب الہی کو پانے کا آسان ترین ذریعہ اور بندے اور رب کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننے ماننے کے ساتھ ہی ادائیگی نماز ہر مسلمان پر لازم قرار پاتی ہے۔ نماز وہ عمل ہے کہ جس کی قیامت کے روز سب سے پہلے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اگر نماز درست قرار پائی تو باقی اعمال کی مناسبت درست ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ نماز فواحش و منکرات کے روکنے کا سبب ہے۔ اس کی اہمیت جاننی ہو تو دیکھ لیجیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت بھی الصلاۃ تھی۔ نماز کا دھیان رکھنا اور اس کی ادائیگی مومن کی کامیابیوں کا زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنے والوں اور شوق و خشوع سے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والوں کو قرآن و حدیث میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں، جن میں سے صریح اور واضح 30 خوشخبریاں آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہیں۔ نمبر 1، افضل ترین عمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل افضل ترین ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین سے نیک سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مضبوط تعلق کا ذریعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی جب بھی حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ حالت مناجات میں ہوتا ہے، یعنی عبد معبود سے اثناء نماز اور راز و نیاز کی حالت میں ہوتا ہے، جو کہ قربت کا اعلیٰ مقام ہے۔ نمبر 3، دین کے ستون کو قائم کرنے کا ذریعہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اسلام کے راس العمل اور اس کے ستون اور چوٹی کے عمل کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورا دین اسلام نماز دین کا ستون ہے اور چوٹی کا عمل جہاد ہے، یعنی جس عمارت کا ستون کے بغیر قائم رہنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دین کا قیام نماز کے بغیر ناممکن ہے، اور جو اس ستون کو مضبوط کرتا رہتا ہے وہ دین کی رحمتوں کو پاتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 7، دنیاوی اور آخروی نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصلاۃ النور، نماز نور ہے، یعنی نماز ظلمت و شک و شبہ کو نور اور یقین و سکون و قلبی میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، منافقت کو ختم کرنے کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر بھاری ترین نماز فجر اور عشاء کی ہوتی ہے، اور اگر وہ جان لیں کہ ان کی ادائیگی میں کیا افضل فضل و انعام ہے تو وہ ان کی ادائیگی کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے رینگ کر ہی ان کو آنا پڑے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا کہ جو تمام نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے جن میں یہ دو مذکورہ نمازیں بھی شامل ہیں وہ منافقت سے بری قرار پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ نمبر 6 جہنم کی آگ سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا جو طلوع آفتاب فجر سے پہلے اور غروب آفتاب عصر سے پہلے کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ لیجیے نار و جہنم سے امان کی بشارت پائیے اور عمل کیجیے۔ نمبر 7 وفائے اور منکرات سے بچاؤ کا ذریعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز یہ صلاحیت پروان چڑھاتی ہے کہ زندگی سے بدعمالیوں سے پاک ہونے کا سامان ہوتا ہے۔ اور نمبر 8 مشکلات میں مددگار اور سہارا حکم خداوندی ہے، اور مدد لو، صبر لو اور نماز سے کار راز حیات کی مشکلات میں دو عمل سہولت و آسانی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 نماز معمولات حیات میں دونوں کی خاص اہمیت ہے۔ نمبر 9 باجماعت نماز کی فضیلت بلندی درجات کی یہ نوید اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے کہ نماز باجماعت انفرادی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ نمبر 10 اللہ پاک کی حفاظت و ضمانت۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے افراد اللہ عز و جل کی حفاظت کو پا لیتے ہیں، اگر زندہ ہوں تو ایسا رزق پاتے ہیں جو کفایت والا ہوتے ہیں، اور جب مر جائیں تو جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے۔ نمبر 2 جو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جائے۔ نمبر 3 جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے۔ نمبر 11 فرشتوں کی دعائے مغفرت کا حصول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی اپنی نماز کی جگہ وضو کی حالت میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ نمبر 12 گناہوں کی بخشش۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے پھر باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بشارت در بشارت اللہ پاک کی کرم نوازی کی علامت ہے جو وہ نمازیوں کو دے رہا ہے۔ نمبر 13 گناہوں کے اثرات کو زائل کرنا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دیکھو اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہاتا ہو تو کیا جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازوں کی ادائیگی کی مثال ہے کہ جوان جو ان کی ادائیگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 14 جنت میں اللہ پاک کی ضیافت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسجد میں آتا ہے تو ہر بار مسجد آنے جانے پر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی ضیافت فرمائے گا۔ نمبر 15 ہر قدم پر گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر سے وضو کی حالت میں اللہ پاک کے گھر فرض نماز پڑھنے جاتا ہے اس کا قدم اٹھانا اس کی خطا کی معافی اور دوسرا قدم درجے کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 16 نماز کے زیادہ اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازیوں میں سے سب سے زیادہ اجر پانے والا نمازی وہ ہے جو مسجد میں زیادہ فاصلے سے آیا، پھر اس کا درجہ ہے جو اس سے بھی زیادہ فاصلے سے آئے، اور جو نمازی امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ اس سے زیادہ اجر پاتا ہے جو امام کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لے اور پھر سو جائے۔ نمبر 17 مسجد میں چل آنے پر زیادہ اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اقامت کے وقت اور نماز کی پہلی صف کا کیا درجہ ہے تو پھر انہیں قرآن دازی کر کے بھی پہلی صف کو حاصل کرنا پڑے تو وہ ضرور قرآن دازی کریں گے، اور اگر وہ جان جائیں کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کیا ہے تو وہ ایک اور دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ جان جائیں کہ نماز عشاء اور فجر میں کیا ہے تو وہ چاہے گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں گے۔ نمبر 18 اللہ پاک کا مہمان۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آئے تو وہ اللہ پاک کا مہمان ہوتا ہے۔
یوں میزبان یعنی اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے۔ نمبر 19 نماز کے لیے انتظار۔ نماز ہی کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کو نماز کے انتظار نے روکے رکھا اس کا یہ انتظار نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 20 پہلی صف کا خصوصی اجر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف کے نمازیوں پر خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ نمبر 21 سابقہ گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، تو اگر دونوں کی آمین ایک وقت پر ادا ہو کر مل جائے تو اس شخص سے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 22 رحمان کے ہاں حاضر ہونے والے وفد میں شمار۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور مسجد میں پہنچا، فجر کی سنتیں ادا کی اور فجر کی باجماعت نماز کے لیے بیٹھا رہا یہاں تک کہ نماز ادا کر لی، اس کی نماز ابرار یعنی نیکیوں کاروں کی نماز شمار ہوئی اور وہ رحمان کے وفد والوں میں شمار کیا گیا۔ نمبر 23 اللہ پاک کی حفاظت کی ضمانت۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، پس آدم کے بیٹے دیکھو اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا مطالبہ نہ کرے، یعنی اگر باجماعت نماز فجر کی ادائیگی ہوگی تو اللہ پاک کی عنایت سے ہر قسم کے حوادث اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر نہیں رہے گی، اب وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ نمبر 24 بروز قیامت نور و تام کی بشارت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشارت دے دو اندھیروں کے وقت مسجد میں جانے والوں کو قیامت کے دن انہیں مکمل اور تمام تر نور سے نوازا جائے گا۔ نمبر 25 فجر اور عصر کی باجماعت ادائیگی پر جنت کی بشارت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرے گا جنت میں جائے گا۔ ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر۔ نمبر 26 قیام اللیل کا ثواب۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ نمبر 27 فرشتوں کی گواہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے صبح اور شام کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی پر نماز فجر اور نماز عصر کے وقت خصوصاً مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بسر کی ہوتی ہے جب وہ واپس آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ جب اللہ اور ان سے بہتر خود جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نمبر 28 یکسوئی اور خشوع سے نماز ادا کرنے والوں کی مغفرت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان پر فرض نماز کی ادائیگی کا وقت آئے اور وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ساتھ اچھی طرح قیام اور رکوع و سجود بجا لائے تو ایسی نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے سوائے کبیرہ گناہوں کے، اور مغفرت کا یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ نمبر 29 اللہ کا فرشتوں کے سامنے نمازیوں پر فخر فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، جس نمازی کو جانا تھا وہ چلا گیا اور جسے رکنا تھا وہ رکا رہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنے تک کپڑا اٹھائے جلدی جلدی ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ نے آتے ہی فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا، وہ یعنی اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہوا کہہ رہا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کی طرف، دیکھو میرے ان انسانوں کی طرف جنہوں نے ایک فرض ادا کیا اور دوسرے فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 30 اس سے بعد سلامت گزر کر جنت کی بشارت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مسجد ہر متقی پرہیزگاروں کا گھر ہے، جس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا اسے اللہ تعالیٰ رحمت اور راحت کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ایسا شخص پل صراط سے باسلامت گزر کر اللہ پاک کی رضا کے ٹھکانے جنت میں بآسانی چلا جائے گا۔ یہ وہ عظیم بشارتیں ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ان افرادوں کے لیے عطا کی جو رب کی بندگی کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں اور صبح و شام فرائض سنن کا اہتمام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام یا وہاب یا رزاق کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنے ہیں جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اپنے دلوں کو اللہ پاک کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اور رزق میں برکت و دل میں اطمینان اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو تو اللہ پاک کے کلام سے مضبوط تعلق کو قائم کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔